کرے رہیں گے تو دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے. ذاکر کچھ بھی پڑھے، مرثیہ کیسا ہی ہو، ہم باہر کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو ٹھہرنا ٹھہر رہے ہیں، لیکن باہر ٹھہرنا یہ مجلس کی تہذیب نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، جو ثواب ہے نا باہر ٹھہرنے کا نہیں، فرش اعضا پہ بیٹھنے کا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ثواب جو ملنا ہے وہ فرش اعضا پہ بیٹھنے کا ہے، باہر ٹھہر کے گوسپ کرنے کا نہیں ہے. باہر ٹھہر کے باتیں کرو گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا. جو ثواب بی بی تم کو دیکھ کر فرش اعضا پہ بیٹھ کے دیں گے، اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. فرش اعضا کی اہمیت کیا ہے؟ جب ملائکہ بیٹھ کر جاتے ہیں اوپر، بڑی روایتیں ہیں، جاتے ہیں تو دوسرے ملک پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، اتنی خوشبو، اتنی رحمت، تو کہتے ہیں حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار اتنا موقع دے دے کہ جہاں مجلس حسین ہوئی اس فرش پہ جا کر ہم بیٹھ جائیں، فرش پہ جا کے بیٹھ جائیں. یہ معصوم ملک کی خواہش ہم کو مل رہا ہے اور ہم باہر بیٹھ کر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں. کبھی باہر مت ٹھہرو مجلسوں میں، اس لیے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور بانیان مجلس سے خواہش ہے کہ سپیکرز باہر مت. ایک چیز اور یاد رکھیں، عزاداری جو ہے ہم کو حسین کا ذکر سے لوگوں کو قریب کرنا ہے. ذکر میں کیا کہہ رہا ہوں، ذکر حسین جب کریں نا، آپ کی ذمہ داری ہے 1431 ہجری میں کہ ہم روزانہ مظلوم کا ذکر کو پروپوگیٹ کریں، مظلوم کے ذکر کو پھیلائیں. جب حسین کا ذکر کوئی سنے تو اس لیے کہ اس ذکر میں وہ طاقت ہے، وہ کشش ہے کہ اس ذکر کو سن کے آپ کے پاس آئے گے. چھٹے امام کا جملہ کیا ہے؟ شیعتنا کونو لنا زینا، تم زینت بنو، تم وہ ذکر کرو کہ تمہارے ذریعے لوگ ہم تک پہنچے. تو اب حیدرآباد میں جب بھی عزاداری ہو تو آپ لوگوں کو قریب کریں، ایسا نہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو. ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ذکر حسین اور لوگوں کو تکلیف. یہ کتنی عجیب بات ہے. جس ذکر سے لوگوں کو سکون ملتا، جس ذکر سے بیماروں کو شفا ملتی، جس ذکر سے بیماروں کو شفا ملے، جس ذکر سے لوگوں کو سکون، قلبی سکون ملے، وہ ذکر ایک مجلس. مجھے تو، میں حیدرآباد میں نہیں رہتا، آپ جانتے، جو میں نے سنا ہے وہ کہہ رہا ہوں. جب ہم رہتے تھے اس وقت اتنا نہیں تھا. کہا کہ ایک مجلس ایک مکان میں، دوسری مجلس ایک مکان میں، اندر اگر مومنین صرف 200 بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر 10 سپیکرز لگے ہوئے ہیں. نہ یہ مجلس ان کو سمجھ میں آ رہی، نہ یہ مجلس ان کو سمجھ میں آ رہی. تو فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی پڑوس میں بیمار ہے، کوئی پڑوس میں بچوں کے ایگزامینیشنز ہیں، اس لیے کہ ہم حسین یہ نہیں کہتے تم ایک مجلس کرو، بچوں سے کہو کہ جا کے ایگزام دو پہلے، اس لیے کہ پڑھائی لازم ہے. یہ نہیں کہ پڑھائی کو چھوڑ کے، ایجوکیشن کو چھوڑ کے، نالج کو چھوڑ کے، علم کو چھوڑ کے ہم عزاداری کریں. نہیں، اس سے مولا بھی راضی نہیں ہوں گے. علم کے ساتھ عزاداری کرو تو پھر مزہ ہے. علم کے ساتھ بچے ایگزامینیشن ضرور دیں، ایسا نہیں کہ بچے چھوڑ دیں. اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا پھر حسین کیا سمجھ میں آئیں گے آپ کو، عزاداری کیا سمجھ میں آئے گی. اسی لیے کہا گیا اللہ کے رسول کی عجیب حدیث ہے کہ علم کے بارے میں کہتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اگر تم نے کسی بعمل عالم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا قلم دیا تو اللہ وہ اجر دے گا جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. علم ہوگا تو دیں گے نا، اس لیے کہ وہ ہوں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ کربلا میں کیا ہوا. تو علم کے بچوں کو یہ نہیں کہ ایگزامز ہیں، ہر طرف سپیکرز لگے ہوئے ہیں، آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ باکسز رکھیں، باکسز. یہ تو شکر ادا کریں، یہ تو بی بی کا بہت بڑا حیدرآباد کے مومنین پہ کرم ہے. میں اشیول بامبے پڑھتا ہوں اور سب سے بڑا رئیس آدمی ہے انڈیا کا، رضوی بلڈر، رضوی کالج میں مدرس ہوتی ہے، ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے.
وہاں میرا جب اشرا چلتا ہے، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، پورے انڈیا میں سپریم کورٹ کا ایک رول ہے کہ 10 بجے اسپیکرز کو بند کر دینا چاہیے، باہر نہیں آنا چاہیے آواز۔ شب عاشور لاسٹ ایئر یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں، مجلس دیر سے شروع ہوئی، 11 بج گئے، لوگوں نے کمپلین کیا، پولیس آ گئی، ممبر آف پارلیمنٹ اتنا بڑا آدمی، وہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ پولیس آئی، کہا کہ رضوی صاحب آپ ذرا کم کر دیں، ہر طرف سے کمپلین آ رہی ہے، سپریم کورٹ کا رولنگ ہے کہ 10 بجے کے بعد یا 10:30 کے بعد آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو شکر کرو حیدرآباد میں بی بی کا بہت بڑا کرم ہے، مولا علی کا بہت بڑا کرم ہے، مولا کا بہت بڑا کرم ہے کہ 24 گھنٹے آزاداری ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم شکر ادا کریں کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی نہیں، اگر آ جائے تو یہ آئے کہ آزاداری کو بند کرو، ذمہ دار کون ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے باکسز رکھیں بابا، چھوٹے چھوٹے باکسز رکھو، اور سب کو مجلس سنا، لوگوں کی خواہش پیدا ہو، غیر مذہب کے لوگ بیٹھ کے سنیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں، یہ پروپوگیشن ہے شیعت کا، لوگ سنیں آ کے، غیر مذہب کے لوگ بیٹھ کے سنیں، یہ نہیں کہ ہر طرف سے اسپیکر، نہ ہم سن سک رہے ہیں جو ہم خود آزادار ہیں، ہم کو پتہ ہے مرثیہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنی آوازیں اور ہم نہیں سن سکتے۔ تو میری خواہش آپ سے ہے، بانیان مجلس سے، پلیز آپ کیا کریں، باکسز رکھیں تو لوگ بھی اندر آئیں گے، بیٹھیں گے بھی، باہر کی گوسپ ختم ہوگی، باہر کی باتیں ختم ہوں گی، ختم ہو جائیں گی باہر کی باتیں۔ اگر سب بیٹھ کے اندر سنیں گے تو فرشت مجلس بہتر ہوگی، لوگ بیٹھ کے سنیں گے، یہ کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ آزاداری کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو مجلس کرنا ہے، ہم کو آنے والے کا سب کا خیال رکھنا ہے، سب سے بڑا خیال اس ماں کا کرنا ہے جس سے وہ راضی ہو، ہمارا عمل کوئی ایسا نہ ہو جس سے شہزادی کونین کی ناراضگی ہو جائے، کوئی عمل ایسا نہ ہو۔ تبرک، بہتر سے بہتر تبرک رکھو، حسین کے نام پہ کھلاؤ، تبرک میں کمی مت کرو، پورا گھر لٹا دو حسین کے نام پہ، حسین دے گا۔ ماتم میں کمی مت کرو، جتنا ہو سکے ماتم کرو، ماتم میں کمی نہیں، تبرک حسین میں کمی نہیں، مجلسوں میں کمی نہیں، 24 گھنٹے کرو۔ یہ ہم پیدا اس لیے ہوئے، لیکن اپنی دوسری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، اسلام کے فریم میں رہ کر کبھی تبرک میں کمی نہیں کرنا، اس لیے کہ تبرک میں اگر کمی ہو جائے تو یہ بی بی کی بھی ناراضگی ہے۔ آپ کو پتا ہے تبرک حسین وہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس تبرک کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو دعائیں پوری ہو جائیں۔ تبرک کا وسیلہ تبرک حسین وہ ہے کہ معصوم، یہ سیرت معصومین ہے، یہ سیرت معصومین ہے کہ معصومین نے تبرک کو بانٹا، خود کھڑے رہ کر تقسیم کیا۔ تبرک میں کمی نہیں کرنا، نہ مجلسوں میں کمی کرنا، نہ ماتم میں کمی کرنا۔ جو میں ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے جو نوجوان ہیں نا، وہ ہیرے ہیں، پورے ہیرے، ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ آ گئی، گرد آ گئی، اس گرد کو ہٹا لیں تو پورے ہیرے سامنے آ جائیں گے۔ تھوڑا سا برش اپ کرنے کی بات ہے، برش اپ کرنے کی بات ہے، یہ برش اپ ہو جائیں گے نا تو مجلس حیدرآباد کی آزاداری کی لوگ باہر مثال دیں کہ آزاداری، اور ایک چیز یہ کریں، حسین کی آزاداری اتنی کریں کہ اس آزاداری کو دیکھ کے لوگ آپ تک پہنچیں، لیکن آزاداری ویسی ہو جیسے حسین چاہتا ہے۔ آزاداری اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ ہم کسی کو بتانے کی آزاداری نہیں ہوتی، کمپٹیشن کا ذکر نہیں ہوتا۔ کمپٹیشن آزاداری میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے 25 مائک لگائے صبح سے شام تک کیا تو 100 واٹ کرنے دیجئے اس کو، اس لیے کہ یہ ذکر یہاں سے ہوتا ہے، کمپٹیشن میں نہیں کرنا ہے۔ آزاداری کے محافظ آپ ہیں، آپ حفاظت کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ 1431 ہجری میں آزاداری کی حفاظت ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔
اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، عزاداری میں اگر ذرا سا کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کسی کو تکلیف ہو، اس لیے کہ اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی کا خیال کرنا لازم ہے. اگر آپ کا پڑوسی کوئی غیر مذہب کا ہے تو اس کی عزت ویسی کرنا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ کے یہ کہے کہ یہ حسینی ہے، ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے. پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں، بہت بڑا حق ہے. ایسا نہیں کہ پڑوسی ہمارا ناراض ہو رہا ہم پرواہ نہیں کر رہے اور سپیکرز لگا دے رہے. نہیں نہیں نہیں، عزاداری یہ نہیں ہے، حسین کا پیغام یہ نہیں ہے. حسین نے، آپ دیکھیں کہ حسین نے لوگوں کو غریب کیسے کیا. وہب کلبی کون تھا؟ کون تھا وہب کلبی؟ اس پہلی محرم سے حسین کے پاس نہیں آیا تھا، عیسائی تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا. شب عاشور گزر رہا تھا کربلا سے، گزر رہا تھا کربلا سے، دو لشکر کو دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، ہجوم کو دیکھتا ہے. اتنا سامنے لاکھوں کا لشکر جو ظلم میں ڈوبا ہوا، ان کے گناہوں کو دیکھتا ہے. پلٹ کر دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا لشکر ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، ہر کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، ہر اللہ سے مناجات کر رہا ہے. تو ایک رات پہلے کہا یہ ایسے ہیں اور یہ اتنے ظالم، ان کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ان کو قتل کرنے، تو میں حسین کے نام پہ حسین کے پاس جا کر ایمان کو قبول کرتا ہے. نئی نئی شادی کر کے آیا تھا، نئی نئی شادی کر کے آیا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ ایک رات پہلے صرف کردار حسین کو دیکھ کر آیا نا حسین کے پاس. میں یہی تو کہہ رہا ہوں ایک گھنٹے سے کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ پورے حیدرآباد میں تمہارا نام ہو، تمہاری وجہ سے لوگ عزادار بن جائیں، ہماری وجہ سے لوگ عزادار بنے. ہم دوسرے حصوں میں بھی جا کے عزاداری کرتے ہیں، حیدرآباد میں، وہاں بھی جب جانا تو ایک تنظیم بن کے جاؤ. وہاں بھی جب جاؤ تو عزاداری ویسے کرو کہ ہمارے ذکر کو سن کے، ہمارے مجلسوں کو دیکھ کے، ہمارے ماتم کو دیکھ کر لوگ ہمارے پاس آ جائیں کہ اگر یہ. اور آپ کو پتا ہے ہمارے حیدرآباد میں تو نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یو پی کے بعض علاقے ایسے کہ جہاں اہل سنت کے لوگ ایسے ماتمدار کہ یقین نہیں آتا کہ ایسا ماتم یہ لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ میں لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا، غازی پور کی بات کر رہا، نوگاوے کی بات کر رہا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پاکستان کے ایسے علاقوں میں نے جا کے پڑھی ہے مجلس میں، لاہور اور اسلام آباد کے اندر. یقین کریں آپ، ایسے لوگ، اتنی بڑی بڑی داڑھی، لیکن شرٹ کو اتار کے عزاداری حسین ہو رہی، ماتم ہو رہا ہے. اس لیے کہ ماحول کا بنانا آپ کا کام ہے، ماحول کا بگاڑنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم 2 مہینے 8 دن اگر ذکر حسین کریں، اب تو وہ ایام آ گئے نا. میری خواہش ہے کہ اگر کسی ایک کی وجہ سے بھی، اگر ہماری وجہ سے کوئی عزاداری میں آ جائے، کوئی ذکر حسین میں آ جائے، تو ہماری تو بخشائش ہے. حسین کا پیغام ہی یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگ عزاداری کریں. اس لیے کہ آج اتنے جو دنیا بھر میں ذکر حسین ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہاں پہ پہنچی نہیں کوئی حجت. وہاں کے لوگوں نے گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوئے. کیسے ہوئے؟ اپنے کردار سے. ویسا شیعہ کیا انہوں نے. تو ہم بھی حیدرآباد میں کتنوں کو شیعہ کر رہے ہیں، کتنوں کو محب اہل بیت کر رہے ہیں. ہم ایسا کیریکٹر. اور دوستوں 2 مہینے 8 دن میں جب ہم راستوں پہ چلے، جب کسی سے گفتگو کرے، اپنی ہر چیز کو، تمام دیواروں کو توڑ کر ایک حسینی بن کے زندگی گزارو، ایک پرچم کے نیچے آؤ، سب چیزوں کو چھوڑ دو. ہمارا مقصد حسین کی عزاداری ہے. اور جو ان باتوں کی میں نے آپ سے خواہش کی، معروضہ کیا، ریکویسٹ کی، بیک کیا، بس اس پہ کوشش کریں عمل کرنے کی. بس اس لیے کہ یہی خوشنودگی ہے شہزادی یہ کونین ہے. انشاءاللہ اب آپ سے پورے ایام کے بعد ملاقات ہوگی 7 ربیع الاول کو. میں کل ٹریول کر رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ حیدرآباد کے مومنین کو، یہاں کی عزاداری کی اللہ تو حفاظت فرما، یہاں کے عزا خانوں کی حفاظت فرما، یہاں کے ماتمداروں کی حفاظت فرما، اور اس شہر میں اپنی برکتوں کو نازل فرما.
اور ہم کو یہ توفیق اور سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے، ذکر وہ ہے، ذکر